میری بہویں ڈرامے کی اگلی قسط میں سب بدلنے والا ہے۔ ایک طرف فبیہہ کی ماں تسلیم زندگی موت کی جنگ لڑ رہی ہے تو دوسری طرف ماہنور شاہویر کے چھن جانے کے خوف میں مبتلا ہونے والی ہے، کیونکہ اسے صاف نظر آ رہا ہے کہ شاہویر کے دل میں ایک دفعہ پھر ایمان اور اپنے بیٹے زاویار کی محبت جاگ رہی ہے۔ وہیں مہک کی زندگی میں ایک بہت بڑی خوشخبری آنے والی ہے۔ کون جیتے گا کون ہارے گا، آج کے ریویو میں سب ڈسکس کریں گے۔ اب جب ماہنور اور اس کی ماں دیکھتے ہیں کہ شاہویر ہر وقت اپنے بیٹے زاویار کو یاد کرتا رہتا ہے، کیونکہ اب تو زاویار بڑا بھی ہو گیا ہے اور سبھی کہتے ہیں کہ زاویار بالکل اپنے باپ کا بچپن ہے، اور پھر شاہویر نے اب ایمان کو دیکھا ہے تو اسے ایمان پہلے سے بہت بدلی بہت کانفیڈنٹ نظر آئی۔ ظاہر ہے کہ ایمان نے جب سے جاب سٹارٹ کی ہے اس کی پرسنالٹی کافی گروم ہوئی ہے، اور اب شاہویر انکانشیسلی ماہنور اور ایمان کا موازنہ کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ میں کتنا بے وقوف تھا جو ماہنور کو حسین لڑکی سمجھ کے ایمان جیسی لڑکی کو دھوکہ دے رہا تھا، ورنہ ماہنور اور ایمان کا تو کوئی موازنہ بنتا ہی نہیں۔ ایمان نہ صرف دیکھنے میں خوبصورت ہے بلکہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے۔ جب ایمان اس گھر میں ہوتی تھی تو مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کبھی باہر سے کھانا کھایا ہو یا مجھے کبھی میرا کمرہ اور چیزیں بکھری ہوئی ملی ہوں، جبکہ دوسری طرف ماہنور جو اب شاہویر سے سچ میں محبت کرنے لگی ہے، شاہویر کا یہ سرد رویہ دیکھتی ہے تو اپنی ماں سے کہتی ہے کہ کہیں شاہویر ایمان کو واپس تو نہیں لے آئے گا، کہیں وہ مجھے چھوڑ تو نہیں دے گا۔ تو ماہنور کی ماں سنگ دلی سے کہتی ہے کہ شاہویر تمہیں چھوڑنے میں ذرا دیر نہیں لگائے گا، بھائی ایمان نے تو اسے بیٹا دیا ہے، تم نے شاہویر کو کیا دیا ہے؟ میں تو یہ کہتی ہوں کہ اب مزید وقت ضائع نہ کرو، شاہویر سے بڑی بڑی فرمائشیں کرو تاکہ اگر وہ ایمان کو واپس لے بھی آئے تو ہم یہاں سے خالی ہاتھ نہ جائیں۔ لیکن ماہنور شاہویر کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتی۔ وہ سوچتی ہے کاش میری اور شاہویر کی بھی اولاد ہو جاتی، البتہ شاہویر کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے وہ شاہویر کے پیسوں سے ہی اسے 4 لاکھ اٹھا کے دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ شاہویر وہ جو میں آن لائن بزنس کر رہی تھی نا، اس میں سے ہمیں اس دفعہ پروفٹ ہوا ہے۔ شاہویر یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ وہ سچ میں اپنے پیسوں کے لیے کافی پریشان تھا کہ میں نے تو ماہنور پہ بھروسہ کر کے اپنے حصے میں آئے سارے پیسے اس کے حوالے کر دیے، لیکن لگتا ہے کہ ماہنور نے کسی غلط جگہ پہ انویسٹ کر دیے ہیں۔ لیکن ماہنور کی ماں جب یہ دیکھتی ہے تو ماہنور پہ غصہ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میں تمہیں سمجھا رہی ہوں کہ تم شاہویر کو مزید لوٹو اور تم اپنی ہی جمع پونجی اس پہ لٹانے پہ لگی ہوئی ہو۔ دوسری طرف فبیہہ کے گھر میں بہت بڑی پریشانی آتی ہے۔ تسلیم جسے کافی دن سے بخار ہوتا ہے اترنے کا نام ہی نہیں لیتا، تو فبیہہ کے فادر اپنی وائف کا تفصیلی چیک اپ کرواتے ہیں اور جو رپورٹس آتی ہیں وہ گھر کی دیواریں ہلانے کے لیے کافی ہیں۔ تسلیم کو بلڈ کینسر ہے، وہ بھی لاسٹ سٹیج پہ۔ عمران کو تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میرا ہستا بستا گھر زمین بوس ہو چکا ہو۔ تسلیم کو کس طرح سے یہ حقیقت بتاؤں گا، اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ فبیہہ کو کال کر کے اپنی بیٹی کو ہی یہ سب بتاتا ہے تو وہ بھی خاصی پریشان ہو جاتی ہے، وہ تو اپنی ماں کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ موم کو کچھ ہوگا تو نہیں نا ڈیڈ؟ عمران فبیہہ کو جھوٹی تسلی دیتا ہے جبکہ دل میں سوچتا ہے کہ پتہ نہیں اب تسلیم ہمارے ساتھ کب تک ہے۔ اور پھر زین کی پریشانی، تسلیم تو خود بیمار ہے، عمران نے کاروبار سنبھالنا ہوتا ہے، اس کے آؤٹ آف کنٹری وزٹس ہوتے رہتے ہیں، تو ایسے میں میرے بیٹے زین کو کون سنبھالے گا؟ فی الحال تو زین فبیہہ کے پاس ہوتا ہے، لیکن فبیہہ جو اپنے بیٹے کو ہی بامشکل سنبھالتی ہے، اس کے لیے دو بچوں کو سنبھالنا بہت ہی مشکل ہے۔ ادھر فبیہہ اپنی ماں کا سوچ سوچ کے پریشان ہوتی ہے اور اپنے روتے ہوئے بچے کو خاموش کروانے کی کوشش کرتی ہے، جبکہ زین بھی اونچا اونچا رونا شروع کر دیتا ہے۔ اب اتفاق سے مہک جو فبیہہ کے کمرے کے باہر سے گزرتی ہے تو دونوں بچوں کے رونے کی آواز سن کے کمرے کے اندر آتی ہے اور فبیہہ سے کہے گی کہ زین کو میں سنبھال لیتی ہوں، پہلے بھی میں نے اسے اٹھایا تھا تو یاد ہے نا کہ یہ چپ ہو گیا تھا۔ ایسے میں فبیہہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر مہک پریشان ہو جائے گی کہ فبیہہ کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ اور فبیہہ روتے ہوئے مہک کو بتائے گی کہ موم کو بلڈ کینسر ڈائیگنوز ہوا ہے۔ یہ سن کے مہک بھی بہت پریشان ہو جائے گی۔ روتی ہوئی فبیہہ کو تسلی دے گی کہ پریشان نہ ہو، اللہ سے دعا کریں گے انشاءاللہ آنٹی ٹھیک ہو جائیں گی، میرے لیے کوئی بھی خدمت ہو تو میں تمہارے لیے حاضر ہوں۔ تو فبیہہ مہک سے کہے گی کہ اگر تم برا نہ مناؤ
تو کیا کچھ دن کے لیے تم زین کو سنبھال سکتی ہو؟ تب تک میں ڈیڈ سے کہوں گی کہ زین کے لیے کسی میٹ کا بندوبست کر لیں، کیونکہ اب موم تو زین کو سنبھال نہیں پائیں گی اور میرے لیے دو بچوں کو سنبھالنا بہت مشکل ہے، اور موم کی بیماری کا سننے کے بعد تو ویسے ہی میرے اندر ہمت ختم ہو گئی ہے۔ فبیہا کی یہ بات سن کے مہک تو بہت خوش ہو جائے گی، اسے تو یوں محسوس ہوگا جیسے خدا نے اس کی سونی جھولی کو پھولوں سے بھر دیا ہو۔ فبیہا سے کہے گی کہ بھائی تم لوگوں کو کسی میٹ کا بندوبست کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک آنٹی بیمار ہیں میں تب تک زین کو سنبھالنے کو تیار ہوں۔ فبیہا تو مہک کی بہت احسان مند ہوگی اور جب اپنے فادر کو بتائے گی تو وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے گا، کیونکہ اگر زین وہیں رہتا ہے تو وہ اپنی بہن فبیہا کی نظروں کے سامنے بھی رہے گا اور عمران صاحب بھی بے فکر رہیں گے۔ دوسری طرف مسکان جب راحم سے ملتی ہے تو اپنے دل کے خدشے کا اظہار راحم کے سامنے کر ہی دیتی ہے کہ راحم، میں نے محسوس کیا ہے کہ تم مجھ سے زیادہ ایمان آپی سے قریب ہو۔ تو راحم کہتا ہے کہ یہ تو سچ ہے، ظاہر ہے کہ ایمان ایک تو میری کولیگ ہے اور پھر سارا دن ہم ساتھ کام کرتے ہیں تو میری اس کے ساتھ فرینکنیس زیادہ ہے، جس پہ مسکان طنزیہ کہتی ہے کہ صرف فرینکنیس یا پھر کوئی اور بات بھی ہے۔ راحم یہ سنتا ہے تو اسے افسوس ہوتا ہے کہ مسکان کیسی باتیں سوچ رہی ہے۔ راحم کو اندازہ نہیں تھا کہ مسکان اپنی اسی بہن کو لے کے اتنا نیگیٹو ہوگی جس نے مسکان اور راحم کا رشتہ ہونے میں سب سے بڑا کردار ادا کیا ہے، لیکن یہ بھی پاسبل ہے کہ مسکان کے مسلسل نیگیٹو سوچنے کی وجہ سے بالآخر راحم کے دل میں یہ بات آ ہی جائے کہ ایمان مسکان سے کہیں بہتر ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ پازیٹیو سوچتی ہے، اور یوں راحم کا دل خود بخود ایمان کی طرف مائل ہو جائے۔ ادھر ایمان بھی شاہویر کو چھوڑنے کا فیصلہ تو کر ہی چکی ہے، لیکن ابھی تک اس نے کورٹ میں خلا کا کیس دائر نہیں کیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے شاہویر اور ماہنور کے ہاں بھی کوئی خوشخبری آئے جس کے بعد ایمان سوچے کہ شاہویر نے تو اپنی فیملی مکمل کر لی، ایک میں ہی ہوں جو شاہویر کے نام پہ اپنی زندگی برباد کر رہی ہوں، تو وہ بھی شاہویر کو چھوڑ کے اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے متعلق سوچے۔ ویسے لگتا تو یہی تھا کہ ماہنور اپنی عادتوں سے باز نہیں آئے گی، لڑکوں سے دوستی کرنا، ان سے پیسے لوٹنا، یہ معمول جاری رکھے گی، اور پھر جب رنگے ہاتھوں پکڑی جائے گی تو شاہویر ماہنور کو چھوڑ دے گا۔ اور ڈرامے کے ایک ٹیزر میں شاہویر کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی دکھایا گیا تو لگ یہی رہا تھا کہ یہ سب بھی ماہنور یا اس کی ماں کی وجہ سے ہوگا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی پوری کہانی، جس میں ہر کردار اپنی اپنی جگہ جنگ لڑ رہا ہے، لیکن اصل سوال اب بھی وہی ہے، کس کا ساتھ کون دے گا، کس کا دل ٹوٹے گا، اور اگلی قسط میں کون سی سچائی سب کچھ الٹ دے گی۔ آپ کی رائے میرے لیے بہت اہم ہے، ضرور بتائیے گا کہ آپ کس کے فیصلے کو درست سمجھتے ہیں۔ اگر ریویو پسند آیا ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جلد ہی ملتے ہیں اگلی قسط کے دلچسپ ریویو کے ساتھ۔